Fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-qaeda, Ayman al-zawahiri. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. That no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. The battlefield once and for all. This mission was carefully planned, rigorously minimized the risk of harm to other civilians. And 1 week ago, after being advised that the conditions were optimal, they gave the final approval to go get him. And the mission was a success. None of his family members were hurt, and there were no civilian casualties. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خواب نامہ۔ آج دوپہر کو کابل کے علاقے میں ڈرون حملہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا، جس میں حضرت علامہ ایمن al-zawahri رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی۔ ایمن al-zawahri القاعدہ کے اور متحرک گروپ جو تھا افغانستان کا جہادی گروپ جو تھا اس کے نگران تھے اور اس کے کور کمانڈر جو تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اسامہ بن لادن کی شہادت کے بعد ایمن al-zawahri نے طالبان کے متحرک گروپ جو تھے ان کو لیڈ کیا اور باقاعدہ طور پر اپنی بیعت ان سے دی۔ ایمن al-zawahri جو ہیں وہ طالبان سے تعلق رکھتے ہیں اور امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ڈرون حملہ کر کے ایمن al-zawahri کو شہید کر دیا ہے۔ آج صدر جو بائیڈن نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم اس طرح کے کسی بھی فرد کو نہیں چھوڑیں گے جس کا تعلق افغانستان کے متحرک گروپ سے ہوگا۔ حالانکہ افغانستان حکومت نے طالبان کی حکومت نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ قطر معاہدے کے خلاف ہے، یہ حملہ جو ہے وہ امن عالم کے جو قوانین ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ تو افغانستان نے مذمت کی ہے اور اس حملے کو ناقابل برداشت شمار کیا ہے۔ دوسری طرف صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ایک ہفتے پہلے ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ کابل کے اندر ایمن al-zawahri موجود ہیں اور ہم نے ایک ہفتہ پوری پلاننگ کے بعد آج صبح میں نے اجازت دی، دستخط کیے اور پھر ہماری فورسز نے تیاری کی اور ڈرون حملہ کر کے ایمن al-zawahri کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے اہل خانہ میں سے کسی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حدیث نبوی ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے۔ یہ وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، معاہدے کر کے دوغلا پن دکھاتے ہیں۔ جب امن کا وعدہ ہو چکا تھا، جب جنگ بندی کا وعدہ ہو چکا تھا، جب اختیارات افغان حکومت کو مل چکے تھے، جب معاملات طالبان کے ہاتھ میں تھے، تو پھر اس طرح کے معاملات کرنا اور اس طرح کی کارروائی کرنا یہ انتہائی غلط ہے اور کسی بھی ملک کی سرحد کو عبور کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن امریکہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے اور اس خطے میں اپنا حکم چلاتا ہے۔ اس کے امن کے معاہدے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کے امن کے معاہدے صرف اور صرف لوگوں کو ورگلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل 100% واضح ہو گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے قطر میں معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ بندی ہوگی، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوگا اور امن عالم کے قانون کے مطابق بھی یہ بات ہے کہ جب آپ کے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے تو پھر کسی قسم کا حملہ اس حکومت کو بتائے بغیر کرنا بالکل غلط ہے اور عالمی قوانین کی بے حرمتی ہے۔